اچھا، اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ کو کافر کہے، یا یہ کہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے یا مرتد کہتا ہے یا فاسق کہتا ہے، سن لو، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ جو صحابہ کو کافر سمجھے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو مرتد سمجھے وہ کافر ہے، جو تمام صحابہ کرام کو فاسق سمجھے وہ کافر ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ، صحابہ کرام ہی قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ ہمارے اور نبی کے بیچ میں میڈیم صحابہ کرام ہی ہیں، انہوں نے ہی قرآن ہمیں پہنچایا، انہوں نے ہی حدیث پہنچایا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، صحابہ کافر تھے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، کیونکہ جب ان کے اندر ہی ایمان نہیں تھا تو ہمارا قرآن اور ہماری حدیث پھر معتبر کیسے؟ دوسری وجہ، اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر مانتا ہے، مرتد مانتا ہے، فاسق مانتا ہے، تو اس کا مطلب کہ قرآن کی وہ تمام آیتیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ غلط ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ تمام آیتیں، وہ تمام حدیثیں سب جھوٹی ہو جائیں گی۔ اور تیسری وجہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں اور آپ کے صحابہ کو کافر کہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرے گا، جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے چہتوں سے بھی پیار کرے گا۔ صحابہ نبی کے چہتے ہیں، صحابہ نبی کے محبوب ہیں۔ کوئی نبی پر ایمان رکھے، کوئی نبی کا کلمہ پڑھے اور صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے نفرت کرے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں ساڑی کا، اگر گدی پر سے سیمپل آیا ہے واٹس ایپ پر کہ مجھ کو یہ مال چاہیے، تو آپ نقشہ بند سے وہی آئٹم بنواتے ہیں، وہی پتہ کھدواتے ہیں، کلر میچنگ وہی رکھتے ہیں، ذرا سی میچنگ فرق ہو جائے سارا مال واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیمپل دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے مسلمانوں، جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، میرے نبی کے صحابہ نمونہ ہیں، ان کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے، جب تک تم ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے فقد اہتدوا، تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تم ہدایت پانا چاہتے ہو، تم جنت پانا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ وہ ہمیشہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تو ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں سب کی بخشش فرما دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی کپٹ مت۔ صحابہ کرام کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں بڑا عظیم عنوان ہے، بڑا پیارا ٹاپک ہے، بیان کرتے چلے جاؤ، واقعات کی بھرمار ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اس روئے زمین نے، اس کائنات نے ان سے بہترین لوگ نہیں دیکھے اس امت کے اندر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ